روضہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اس سلسلے کا دوسرا پروگرام۔ پہلے پروگرام میں ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ تدفین کے فوراً بعد امام علی کی قبر کو زمین کے ہم سطح کر دیا گیا تاکہ عمومی دور کے دشمن آپ کے مزار کی حرمتی نہ کر سکیں۔ اب مرحلہ آتا ہے مزار کی نشاندہی اور انکشاف کا، اور یہ بات ہے تقریباً مولائے کائنات کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد کی۔ اس وقت اس کا انکشاف اور نشاندہی کی گئی، اور یہ زمانہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ دور امام صادق میں جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو آپ نے روضہ علی کی صحیح جگہ کی نشاندہی فرمائی، اور اس کے بعد اہل ایمان اور اہل ظرف یہاں زیارت کے لیے آنے لگے۔ مختصر سے اس وقت میں چونکہ تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں، ورنہ تو سینکڑوں کتابیں مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہوئی ہیں، لیکن ہم بہت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس مزار کی تعمیرات کے ادوار پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روضہ علی ہر وقت کے ساتھ مختلف اسلامی حکومتوں کی توسیع اور تزئین کا مرہون منت رہا۔ اب اگر اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ 2 ہجری کے آخر میں یعنی 8ویں صدی عیسوی میں حکمران تھا ہارون رشید عباسی خلیفہ۔ تو اس عہد میں جو کام کروایا گیا اس میں اس مزار کی پہلی واضح عمارت اور گنبد کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ 10ویں صدی عیسوی میں آل بویہ کے عز الدولہ انہوں نے وسیع تر تعمیر کروائی، اور اسی عہد میں شہر نجف کی آباد کاری بھی ہوتی رہی۔ پھر 16ویں صدی میں بڑا کام ہوا جب صفوی سلطنت ہوئی۔ شاہ اسماعیل اور شاہ عباس صفوی سلطنت کے جو تھے، اس نے اس کے سنہری گنبد، میناروں کی تزئین اور اندرونی نقش و نگار بنائے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں عثمانی اور ایرانی حکمرانوں نے زائرین کے لیے سہولیات کا انتظام کیا اور صحن کو وسعت دی، اور پھر 21ویں صدی میں بیمی انتظامیہ اور عراقی حکومت نے عظیم الشان صحن فاطمہ الزہرا کی تعمیر کی۔